اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر اپنی زندگی کو گزارا اور نسل کو نسل محبت اہل بیت کے قالب میں ڈال دیا، تو رہتی دنیا تک آپ کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کا اجر دوانی ہے۔ ابھی اس کی مثالیں میں دوں گا کہ ماں کیا ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے میں آیت کے بارے میں بیان کروں۔ 23 نمبر کی آیت کا پہلا جز ہے وہ قضا، واو اور اس کے ساتھ لفظ ہے قضا۔ قضا تاکید ہے، یقیناً، ضرور بالضرور، حتمی فیصلہ، یہ ہے قضا کے معنی۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ تبارک و تعالی، رب اور کا، تمہارا پروردگار، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی بھی عبادت مت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد دیکھیے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا گیا، کسی امام کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ پھر فور جو لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہر ہے کہ جو دامن وقت میں گنجائش ہوگی میں اتنی ہی اپنی گفتگو کو پھیلاؤں گا، ورنہ تو ایک خزانہ ہے کہ کیا والدہ کی تربیت ان کی حیات تک محدود ہے، یا ان کے وصال کے بعد بھی ان کی تربیت کے اثرات ہمارے ذہنوں میں منتقل ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن سے، قلب سے ہمارے اعضاء پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ مرحلہ بعد کا ہے۔ اس سے پہلے مرحلہ ہے کہ ماں کو، ایک لفظ بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں، عادتاً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غور سے سماعت فرمائیے گا کہ ماں کیا ہے اور ماں کی ذمہ داری کیا ہے۔ ماں کو دو کام کرنے ہیں، ماں کو عالمہ بننا ہے اور ماں کو معلمہ یا معلمہ بننا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ماں عالمہ ہو اور ماں معلمہ ہو، یعنی خود علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے کم سے کم اپنے بچوں تک اس علم کو منتقل کرتی رہے۔ میں اس کی بہت واضح مثال دے رہا ہوں، بہت واضح، یار یہ سارے ہی لوگ میرے تقریباً جاننے والے ہیں اور دوست یاد ہیں، اسی رضویہ میں پلے بڑے ہیں، لہذا جناب وہ ماں تھی کہ جس کی وجہ سے مسجد کا راستہ ہم نے حاصل کیا، مدرسوں میں گئے، جلوسوں میں گئے، اور وہ ماں تھی کہ جناب علی جنہوں نے ابتداءً علم حاصل کیا، اور علم کے دو شعبے ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ مثلا میں اسکول جا رہی ہوں، میں اس زبان سے بات کر رہا ہوں، میں اسکول جا رہی ہوں، میں کالج میں پڑھی ہوں، میں یونیورسٹی میں گئی ہوں، یہ ساری جو تعلیم کا انداز ہے وہ آپ اپنی اولاد کی محور کے اعتبار سے ذہنی تربیت کر رہی ہیں، اور جناب جب آپ نے ان کو اللہ نے کیا کہا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا، یہ آپ نے جو زیور تعلیم سے آراستہ کیا، وہ آپ نے دنیا کے لیے بھی کام کیا، آخرت کے لیے بھی کام کیا۔ اگر نیک اور صالح اولاد ہوگی تو ظاہر ہے پھر وہ مائیں کبھی مرتی نہیں ہیں، اور اگر غیر صالح اولاد ہو تو وہ مائیں زندہ بھی ہو تو مر جاتی ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی میں نے کلن ایک نقطہ بیان کیا ہے، کیا وہ غیر مذہبی، غیر فکری مائیں، مثلا یورپ کی عورتیں، امریکہ کی عورتیں، دنیا جہاں کی عورتیں، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو خدا کا تعارف نہیں کروایا، اہل بیت کی وابستگی
نہیں سکھائی. ایسی مائیں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی ہیں. ارے وہ دنیا کے اعتبار سے اگر انہوں نے بہت اعلیٰ مقام بھی اپنی اولاد کو دلوا دیا تب بھی ناکام ہے. اور وہ مائیں کہ جو کم پڑھی لکھی ہو لیکن ارے وہ اللہ کے فرامین اگر وہ اپنی اولاد میں منتقل کر دے تو وہ کامیاب ترین مائیں ہوتی ہیں. درود پڑھیے محمد. اور ہمارے پاس جو اسوہ اور نمونہ ہے، دیکھیے ابھی آپ نے سوز و سلام مرضیے میں بہت سارے ایسے جملے سنے. زمانے کے امام کون؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک انتہائی بہترین جملہ ارشاد فرماتے ہیں. زمانے کے امام کا جملہ یہ میں محمدی میاں کی کتاب سیرت فاطمہ سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کتاب کا حوالہ دیا، جو بات بیان کروں گا کتاب کے حوالے سے بیان کروں گا. فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. زمانے کے امام کہہ رہے ہیں کہ شہزادی ہماری جدہ، یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ تو یہ ہے کہ فی ابنت رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی بیٹی. لفظ لی لکھا ہوا ہے، فی ابنت رسول اللہ لی. لی کا مطلب یہ ہے میرے لیے، یا متکلم ہے میرے لیے، سیدہ امام زمانہ کے لیے. بھی اسوۃ حسنہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. تو اے شیعہ خواتین، اے مومنہ عزادار عورتوں، اگر زمانے کے امام فاطمہ کو آئیڈیل بتا رہے ہیں تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات والا صفت. اب میں اگلا مرحلہ بیان کر رہا ہوں، لیکن پہلے یہ تربیت کا جملہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں آقا خمینی کا ایک 20 جمادی الثانی کا خطاب ہے. 20 جمادی الثانی انہوں نے تہران میں ایک خطاب فرمایا اور اس خطاب میں جو شہزادی کی ولادت کا ساتھ تھا کہنے لگے آقا خمینی جناب کہنے لگے کہ قرآن تربیت کنندہ کتاب کا نام ہے. اگر کوئی لفظ میرا ثقیل محسوس ہو تو آپ فوراً پوچھ بھی سکتے ہیں، میں طالب علم ہوں لیکن ایسی قیمتی بات بتا رہا ہوں. آقا نے فرمایا قرآن تربیت کنندہ کتاب کا نام ہے. پھر اگلا فقرہ کہا کہ ماں کی گود تربیت کنندہ گود کا نام ہے. یہ آقا خمینی کا فقرہ تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ماں اپنے افکار، اپنے خیالات اولاد میں منتقل کرتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ میں 2 جملے بیان کر رہا ہوں کہ ماں کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ عالمہ بننا ہے. اسے کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے. اور ماں کی 2 حیثیتیں بنتی ہیں. کبھی 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 ماں کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور کبھی کبھی ماں کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. شاید آپ نے یہ انداز تکلم کبھی نہ سنا ہو، آسان سا جملہ ہے لیکن میں اسے منبر پر بار بار بیان کرتا ہوں کہ جناب علی ماں ایک ماں نہیں ہوتی ہے بلکہ ماں کبھی اکیلی ماں بنتی ہے اور کبھی اسے باپ کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اللہ نے اگر آپ کو بیٹی عطا کی ہے تو آپ ماں ہیں، بیٹی کی ماں. اور اگر اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے تو اب آپ فقط ایک ماں نہیں ہیں، آپ کو ماں کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو باپ کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ آپ میں تربیت کنندہ. اگر میرے سامنے مثلا مرد بیٹھے ہوں تو میں مردوں کو خطاب کروں گا، میرے سامنے عورتیں ہوں تو میں عورتوں کو خطاب کروں گا. لیکن اگر مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں تو پھر میری گفتگو فقط یک طرفہ مردوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ میں مردوں کو بھی خواتین کو بھی بتاؤں گا. تو اب یہ ماں
اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اولاد اللہ کے فرامین پر عمل نہ کر پائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم نے غسل صحیح کیوں نہیں کیا، تم نے نماز صحیح کیوں نہیں پڑھی، یہ تم نے جو کام انجام دیے یہ صحیح کیوں انجام نہیں دیے، تو وہ بچی یا بچہ کہے گا کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو ماں پہلے عالمہ بنے پھر معلمہ بنے کہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا علم ہو، اور جب وہ ذمہ داری ادا کرے گی تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جناب میری والدہ، یہی رضویہ میں ہم پلے بڑھے، میری والدہ نے مثلا مجھے مجالس پڑھنا سکھائیں، میں نے اپنی اولاد کو سکھائی، میں نے اپنی اولاد کو سکھائی، اولاد میں ان کو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو وہ پہلی ماں کہ جس نے مجھے دین کی طرف راغب کیا، اعلان قیامت ہوگا اور اس وقت تک کا سارا ثواب اس ماں کو ملے گا کہ جو نقطۂ آغاز دیکھیے ہمارے سامنے صحابیات کا کردار بھی ہے اور ہمارے سامنے معصومات کا کردار بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے تختیاں لکھی، دونوں بچے شہزادے امام معصوم جناب انہوں نے تختیاں لکھی، خوش خط تختیاں لکھی، اور دونوں بچے ماں کے پاس آ گئے۔ سنا ہوا واقعہ، میں صرف تفصیلاً بیان کر رہا ہوں کہ جناب ماں کے پاس آئے، ماں نے دونوں کی تختیوں کو دیکھا، کوئی فرق نہیں ہے بچوں دونوں کی اچھی ہے تختیاں، نہیں اماں دونوں میں سے کسی ایک کی بتائیے، ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی ایک کی تختی کا بتائیے۔ اماں نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا جان سے فیصلہ کرواؤ، بابا جان سے فیصلہ چلے۔ دونوں بچے مولا کے پاس آ گئے، بابا یہ بتائیے دونوں کی تختیاں دونوں کی اچھی، کہا نہیں ایک کی بتائیے، کہا نہیں رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، رسول اللہ کے پاس گئے، کہا ماں کے پاس آ جاؤ، اور اب جو ماں کے پاس آئے تو ماں نے 7 دانوں کا موتیوں کا گلوبن توڑ دیا، رسی توڑ دی، دھاگا توڑ دیا اور دانے بکھیر دیے، 6 دانے اٹھا لیے گئے، یعنی 3 1 3 1، اب رہ گیا اور 1۔ یہ امام حسن اور امام حسین دونوں برابر ہیں، دونوں کے ہاتھ لگ کے دانا ایک جو اٹھا لے گا اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اے جبرائیل جلدی جاؤ، حسن کے ہاتھ میں دانا آنے نہ پائے، حسین کے ہاتھ میں دانا آنے نہ پائے، ارے اس کے 2 حصے کر دو، اور جب 2 حصے ہو گئے، ایک حسن نے اٹھا لیا اور ایک حسین نے اٹھا لیا، یہ دونوں برابر ہیں۔ کیوں میں نے یہ واقعہ سنایا؟ یہ واقعہ بڑا خطرناک ہے، یہ کیا میں نے کہہ دیا؟ آپ کو معلوم ہے 55 سال سے مجالس پڑھ رہا ہوں، 55 سال ہو گئے، لیکن میں شو آف کا آدمی نہیں ہوں، لہذا میں نے یہ بڑی گمبھیر بات آپ سے کہی کہ یہ واقعہ بڑا خطرناک ہے ان ساری ماؤں کے لیے کہ اللہ نے جنہیں 2 اور 2 سے زیادہ اولادیں عطا کی ہوں۔ ارے بھائی تو یہ جو 4 5 6 بچے ہیں آپ کے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو ہوشیار اور چالاک ماں بننا ہے۔ کس طرح سے ہوشیار؟ جناب علی بچے آئے، اب آپ نے بچوں کو اگر ایک کی پذیرائی کی دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کی پذیرائی کی یہ پہلا ناراض ہو جائے گا، تو ایسا طرز تکلم اختیار کریں کہ ظاہراً ایسا لگے کہ ماں سارے بچوں کی پذیرائی کر رہی ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جناب علی ان کے ٹوٹل یہ 12 بھائی تھے، 10 بھائی جناب یوسف کے دشمن ہو گئے۔ روایت میں چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو حمزہ صومالی جن کی دعائیں اللہم انی اسألک ببہائک، یہ دعا جو رمضان مبارک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ اس کے راوی ہیں، جناب آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ مولا یہ جو حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے ان کے بھائی، سگے بھائی، ماں الگ تھی لیکن سگے بھائی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگ گئے، تو امام نے فرمایا کہ جناب
وجہ سے یہ دوسرے بھائی حاسد بن گئے. دیکھیے میں نے کہا نا یہ گھمبیر واقعہ ہے. جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف کا زیادہ احترام کرتے تھے, زیادہ پذیرائی کرتے تھے, زیادہ چاہتے تھے, اور اعلان چاہنے کا اعلان بھی زیادہ کرتے تھے, جس کی وجہ سے جناب علی کیا ہوا یہ جس طرح سے قابیل حابیل کا دشمن بن گیا. یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی ہیں حضرت یوسف سے ناراض رہے اور دشمن ہو گئے کہ ہمارے بابا ان کو چاہتے ہیں, ہمیں نہیں چاہتے, ان کو زیادہ چاہتے ہیں, ہمیں کم چاہتے ہیں, لہذا چالاک بنیے, سارے بچے اکٹھے ہوں تو سب کو یکساں نگاہ سے دیکھیں, اور جو زیادہ لائق ہے جب وہ اکیلا ہو تو اسے انعماد کے ساتھ زیادہ پیار کرے. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. بہت توجہ سے یہ جملے سنیے, آپ بہت کام آنے والی باتیں. ہمارے گھر کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مائیں صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ کتابی تعلیم تو پڑھ لیتی ہیں, لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ مجھے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے, اور اگر وہ انداز اختیار کر لیں تب تو جناب سارے بچے ارے اماں مجھے بہت چاہتی ہیں, اچھا اماں مجھے بہت چاہتی ہیں, اچھا اماں مجھے بہت چاہتی ہیں. یہ جناب علی جو اچھا بہت اچھا چاہتی ہے یہ جملے ظاہر میں ہوں گے, لیکن اس کے قلب میں بھی, اور وہ زیادہ لائق بچہ ہے, اللہ کا گھر ہوگا تو اس کو زیادہ پذیرائی دینے والی ماں کامیاب اور کامران ماں قرار پائے گی. یہ ایک انداز ہے تربیت کا اور تاریخ تشیع کا ایک انداز اور بتا رہا ہوں کہ جناب علی ایک ماں نے, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, لہذا اپنے بیٹے کی تربیت کی, اور کس انداز سے تربیت کی, کس انداز سے, بس میں آخری کلام کی طرف جا رہا ہوں لیکن بہت قیمتی باتیں بتاتے جا رہا ہوں کہ جناب علی ایک مرتبہ بڑی دولت مند تھی خاتون, شوہر نے بہت کچھ چھوڑا تھا, میراث کے مسائل حل ہو گئے, جناب قضا نمازیں پوری ہو گئی, یہ سب جملے میں بتا رہا ہوں, قضا نمازیں ادا ہو گئی, روزے ادا ہو گئے, حج واجب تھا حج کروا دیا, یہ ساری باتیں ذمہ داریوں میں داخل ہیں, لہذا جناب علی سب کچھ ہو گیا, پھر بھی دولت کے انبار ہیں. تو ایک مرتبہ اس ماں نے سائل کو آتا تھا, اس کو 100 دے دیے, 500 دے دیے, 1000 دے دیے, اور اس کے بعد جناب یہ بچہ جو چھوٹا بچہ تھا یہ 3-4 سال کا ہوا, تو اب یہ ماں پیچھے کھڑی رہتی ہے, اپنی اولاد سے کہتی ہے یہ آدھا کلو آٹا ذرا اس کو دے دو, یہ 500 روپے دے دو, کبھی جناب یہ 5 روپے کا سکہ دے دو, کبھی 2 روپے دے دو, کبھی جناب 1 پاؤ دال دے دو, کبھی یہ روٹیاں دے دو. پڑوس کی عورت آئی, کہنے لگی اے بہن یہ جو میں آپ کا طریقہ دیکھتی ہوں, کبھی آپ 1 پاؤ چاول دے دیتی ہیں, کبھی 1 کلو چاول دے دیتی ہیں, کبھی آدھا کلو آٹا دیتی ہیں, کبھی آپ 5 کلو آٹا دے دیتی ہیں, اور اپنے بیٹے کے ہاتھ سے کرواتی ہیں. تو کہا بہن تم نے خیال نہیں کیا, یہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہوں کہ اگر کشادگی ہو, ہاتھ میں دولت ہو تو زیادہ خرچ کرنے سے بخل نہ کرے, زیادہ خرچ کرنے سے بخل نہ کرے, اور اگر دولت تہی-دست ہو جائے, دولت خالی ہو جائے, ہاتھ میں نہ رہے تو کم دینے سے شرمائے نہیں. بھائی مجھے 1 روپیہ دینا ہے مثلا, اب تو خیر قیمت بھی ختم ہو گئی, لہذا مجھے اگر بہت چھوٹی رقم دینی ہے تو میں ہچکچاؤں گا نہیں. ارے میں گاڑیوں میں آتا ہوں, میں 5 روپے اس فقیر کو دے دوں. فقیر کون؟ یہ نشائی فقیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ضرورت مند ہے رشتہ داروں میں, پہلے ان کی خدمت کرنی ہے, بچ جائے تو آگے چلیں. لیکن جناب جو ضرورت مند ہے, آپ کے پاس کیا ہے, بہت ہے تو ہر وقت بہت نہ دیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ نہ رہے. اس لیے توازن قائم کرنا پڑے گا. جب آپ توازن قائم کر لیں گے یہ اولاد کے اندر تربیت کا عنصر منتقل ہو جائے گا, اور یہ اولاد ہر لمحے یہ دیکھے گی اس وقت میری پوزیشن کیا ہے, اس پوزیشن کے عین مطابق وہ عمل پیرا ہوگا. درود پڑھیے محمد اور آل. لہذا
اور ماں کو چونکہ تربیت کنندہ بنایا گیا، ماں اگر صحیح معنوں میں خود معلمہ ہو، خود عالمہ ہو، فقط یہ نہیں کہ کتابیں پڑھ لی، ہماری طرح کتابیں پڑھنے والی نہ ہو، معاشرے کے معاملات کو سنبھالنے والی ہو. اس لیے ہر عورت پر لازم ہے کہ وہ دین کو سیکھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں جائے، مدرسے میں آتے ہیں، ہمارے مدرسے میں 100-150 لڑکیاں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، یہی سامنے مدرسہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں بھی جائیں، جو کتاب بھی پڑھیں، جس خطیب کو سنیں، وہاں سے ایسی باتیں لے کر اپنی ڈائری میں نوٹ کریں، اور جب موقع آئے تو موقع پر جناب علی وہ عمل پیدا ہو. اب کیا کرنا ہے جناب؟ یہ ماں کہ جس نے ایک اصول مجھے سکھایا، آپ کو سکھایا. یہ مسجد جو ہے ہماری، میں تقریباً 50 سال سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں. فجر کی نماز میں بھی پہلے روزانہ ہی آتا تھا، لیکن یہ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ. تو جب تک جناب علی ہم نمازی رہیں گے، ثواب صرف ہمیں نہیں ملے گا، ہمارے والدین کو بھی ملے گا. اور یہ ثواب والدین تک رکتا نہیں ہے، یہ ثواب بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. زمانے کے امام سے لے کر مولا کائنات تک جاتا ہے، رسول اللہ تک یہ ثواب جاتا ہے کہ یہ پورا دین جو ہے وہ اللہ کا دین رسول اللہ تک پہنچا. رسول اللہ نے اہل بیت کو منتخب کیا، اور اہل بیت کے فرامین ہم نے کشف کیے، اور جب ہم نے کشف کر لیے تو اپنے اعضاء و جوارح جناب اس پر ڈھال کر ہم نے اس پر عمل کیا. جناب یہ ذرہ جو ہے، ذرہ اس کا اجر اور اس کا ثواب یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا. درود پڑھیے محمد علیہ. ایک نماز سمجھ لیں، ایک نماز سمجھ لیں. ویسے تو یہ برسی کی مجلس ہے، میں عام طور پر سویم کی مجلس، چہلم کی مجلس میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں. اور کچھ جملے، کچھ باتیں، مثلا ایک جملہ ہم نے کسی عالم سے سیکھا، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کسی عالم نے ہمیں کوئی اچھا سا جملہ سکھا دیا. سکھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ خود کر رہے تھے، اور جناب وہ کر رہے تھے اور ہم نے سیکھا ان سے. لہذا وہ سارے علماء مثلا جب دعائے قنوت پڑھیں تو دعائے قنوت میں آپ جو دعا چاہے پڑھیں، لیکن عادت بنائیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ہمارے والدین پر اس طرح سے رحم نازل فرما کہ جب ہم صغیر تھے، چھوٹے تھے، اور انہوں نے ہم پر رحم کیا. چوتھے امام کی ایک بات ہے بڑی اہم، لیکن بہرحال میں صرف تذکرتاً چوتھے امام نے فرمایا کہ جناب علی ماں کیا ہے؟ ماں کی ایک رات کی نیند کا عوض اگر کوئی اولاد ادا کرنا چاہے تو وہ ایک رات کی نیند کا اجر نہیں دے سکتی. میں اس کی مثال بیان کر رہا ہوں. ایک 16-18 سال کی لڑکی ہے، بہت اہم سادہ بات کر رہا ہوں. 16-18 سال 20 سال کی ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو گئی، اور وہ ناز و نخروں کی پلی ہوئی کہ جناب کوئی ماں بہنیں اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، یہ کام ہم کریں گے اور وہ کام ہم کریں گے. لیکن جب وہ خود صاحب اولاد ہو جاتی ہے، اب وہ نازک سی بچی 18 سال 16 20 22، اب جناب علی وہ خود ماں بن جاتی ہے، تو جناب وہ جو نخروں والی تھی اب جناب اس کی نجاست کو بھی صاف کر رہی ہے. آپ نے غور کیا؟ نجاست جو بچے کی ہے جناب وہ اس کو صاف کر رہی ہے، اور جناب وہ اپنے پہلو میں اس بچے کو سلاتی ہے. اور کتنی حساس گہری نیند میں سوئی ہوئی ہو، گہری نیند میں، اور ادھر بچے نے کروٹ بدلی اور ایک آواز آئی ایک مرتبہ. ارے وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی 16-18 سال کی ماں اپنی نیند کو تج دیتی ہے. نیند کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک لمحہ ہر ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اور ہر اولاد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کیا میں اس ایک لمحے کا شکریہ اپنی ماں کا ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں. اور جب لفظ نہیں آ گیا
اور پھر اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ احسان کب تک ماں زندہ ہے؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام خصال صدوق علیہ الرحمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ جناب علی بہت ساری ایسی اولادیں ہیں جو والدین کی زندگی اور حیات میں مطیع اور فرما بردار ہوتی ہیں، والدین کے انتقال کے بعد عاق ہو جاتی ہیں۔ یہ حجت ہے جملہ۔ پانچویں امام نے فرمایا جس طرح سے آغاز کلام میں میں نے قرآن کے بارے میں کہا یہ معصوم کی حدیث ہے، پانچویں امام نے فرمایا بہت ساری اولادیں اب والدین کی حیات میں مطیع ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے انتقال کے بعد عاق ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ میں نے کبھی ان کو یاد ہی نہیں کیا۔ اب جو یاد کرنے کا طریقہ ہے، شب جمعہ آئی اور شب جمعہ جس وقت آپ کا دل چاہے، اب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے سب ضروری نہیں ہے کہ کتاب کی بات پر ہی 100% عمل کیا جائے۔ مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھ لیں، نہیں باجے پڑھ لیں، جب فرصت ہو جب پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں اور اس کے بعد 20 مرتبہ یہی آیت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پہلی رکعت میں 20 مرتبہ، دوسری رکعت میں 20 مرتبہ، 40 ہو گئے۔ اور جناب نماز کا تشہد اور سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 10 مرتبہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو آپ نے شب جمعہ 50 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار میرے والدین پر ایسے رحم نازل فرما جیسے ہم بچے تھے اور انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ تو یہ 2 رکعت نماز آسان ہے، مشکل نمازیں بھی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن یہ بہت آسان نماز ہے، اس لیے میں نے اسے بیان کیا۔ اگر آپ نے اسے اولاد ہوتی ہے وہ مشکلات میں کیا کرتی ہے؟ آخری جملہ کہ وہ سیدھی قبرستان جاتی ہے۔ یہ جملہ رسول اللہ کا بھی ہے، اسے نقل کیا ہے سید ابو القاسم الخوئی نے نجف اشرف کے درس خارج میں، یہ جملہ آقا نے نقل کیا۔ اور جناب کتنے آئیڈیل، کتنے نمونے ہر دور میں۔ شہزادی، یہ دونوں شہزادیاں مولا کی بیٹیاں، پھر جناب ام فروا، ام ربا، ام کلثوم، یہ سب بیویاں، ان کی ہسٹری پڑھیں اور جناب علی آئیڈیل اپنے ذہن میں قالب میں ڈھال دیں۔ یہ جو عورتیں مجلسیں پڑھتی ہیں ذاکرائیں، ان سے کہیں ہمارے گھر مجلس ہے، شہزادی ام کلثوم کی حیات بیان کرو، شہزادی ام فروا کی زندگی بتاؤ، اس طرح سے مجالس پڑھوائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان بیویوں نے حالات کے تناظر میں کیسے زندگی گزاری۔ مجلس آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، ذاکرہ آپ نے بلائی، 15 دن کا ٹائم دے دیں، ٹھیک ہدیہ دیں ان کو کہ وہ مطالعہ کریں، کتاب نہیں ہے کتاب خرید کے لے کر آ جاؤ۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہے میں کتابوں کے نام بتاؤں گا خواتین کے حوالے سے، یہ کتاب لے لیں وہ کتاب لے لیں اور جا کے پڑھیں، ذاکراؤں سے کہیں کہ جناب آپ یہ موضوع پڑھیں، ام فروا کون ہے، ام لیلا کون ہے، یہ ہسٹری پڑھیں۔ تب جناب علی ہم اس اسلوب پر داخل ہوں گے اور عمل کریں گے۔ شہزادی ایک آئیڈیل ہے، زمانے کے امام نے کہا، تو زمانے کے امام نے انقلاب کے حوالے سے بیان کیا، شہزادی نے کتنا استقلال قائم کیا، ظالموں کے ساتھ تربیت اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، لیکن جب زمانے کے دیگر وہ حالات آئے تو علی کے لیے دافع بن گئی۔ اور کیسے دافع بن گئی؟ جناب علی لکڑیاں آ گئیں، آگ لگا دی گئی، گھر جلا دیا گیا، میں جلدی جلدی یہ جملے پڑھ لوں، آگ لگا دی گئی۔ فاطمہ زہرا، جبرائیل باہر کھڑے رہتے ہیں، جبرائیل باہر کھڑے رہتے ہیں، کیا میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں؟ ادخلوا یا رسول اللہ، کیا میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ جواب نہیں دے رہے ہیں، جناب سیدہ گھر میں، اور ایک مرتبہ رسول اللہ عالم عرش میں ہے اور فاطمہ جواب نہیں دے رہی ہیں، ادخلوا یا رسول اللہ، لیکن
شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جو نکلے رخسار پر آئے. نبی اکرم نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ارے تمہیں کوئی نہ رلائے، تم تو نبی کی بیٹی ہو. کہنے لگی بابا ارے کوئی بار بار آتا ہے، دستک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اندر آنا ہے، اندر آنا ہے. نبی نے کہا اے فاطمہ یہ تمہارے گھر کا احترام ہے کہ جبرائیل اجازت کے بغیر نہیں آتا، میکائیل اجازت کے بغیر نہیں آتا، یہ تو ملک الموت ہے. ارے اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ عظمت ہے معصومہ کی کہ جناب ملک الموت جو ہے وہ بھی بغیر اذن کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ فرما رہے لیکن ہائے ان ظالموں نے کیا کیا، ارے لات مار کر دروازہ توڑ دیا. ارے فاطمہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت روایت الاحسان میں ہے کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی، اور ایک روایت ارے فاطمہ گر گئی اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر آن پڑا. شہزادی کی ایک آواز آئی خذینی یا اماں، اے ماں مجھے سنبھالو. آگے بڑھی کہنے لگی سپرد پروردگار جو امانت تھی، ارے وہ امانت ایک مرتبہ مجھ سے واپس لے لی گئی. ارے فضا نے اٹھایا تو ایک سوال علی کہاں، کہ علی کے گلے میں تو رسی ڈال دی گئی ہے. شہزادی نے دیکھا ارے مولا کے گلے میں رسی ہے. کہنے لگی ارے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی. علی نے وہیں سے آواز دی ارے سلمان فاطمہ کو روکو، ارے قیامت برپا ہو. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آفات عرضی و سماوی سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار جن مرحومات کی مجلس سال سوار ہے، پروردگار میں شہزادی کا جوار نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما، ہماری مجلسوں کو قبول فرما. پروردگار کے جو دنیا کے حالات ہیں، پروردگار ایک مرتبہ ان حالات کو نظام عدل کے قیام کے لیے بدل دے اور ظہور امام میں تاجیل فرما. مومنین سورہ فاتحہ کی التماس ہے سعید فاطمہ بنت سید یوسف حسین رضوی کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا سائر شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس الرضا المرتضى المجتبى المهتدى الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان والأمان والأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود سورہ فاتحہ سورہ توحید کا نذرانہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ اقدس میں نظر کرتے ہیں. چہاردہ معصومین علیہم السلام ہماری اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. فاتحہ برائے سید محمد مطہر جعفری ابن سید آل علی جعفری. سیدہ سعید فاطمہ رضوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا ثواب سید محمد طاہر جعفری ابن سید آل علی جعفری کی روح کو ایصال کرتے ہیں. پروردگار عالم بہترین طرح سے اس سورہ فاتحہ سورہ توحید اور درود کا ثواب ان کی روح تک پہنچا. فاتحہ برائے سیدہ سعید فاطمہ رضوی ابن سید یوسف حسین رضوی کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود سورہ فاتحہ، سورہ توحید، سورہ قدر کا ثواب سیدہ سید فاطمہ رضوی بنت سید یوسف حسین رضوی کی بار لہا روح تک پہنچا. بار لہا مرحومہ کی تمام گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما. بار لہا مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمتوں، برکتوں و نعمتوں کا نزول فرما. بار لہا عالم برزخ کی تمام تر مشکلات سے مرحومہ کو نجات عطا فرما. عالم برزخ میں بے شمار نعمتیں و راحتیں عطا فرما. بار لہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کو اور دیگر متعلقین جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے مرحومہ کے، بار لہا ان سب کو عالم برزخ میں بے شمار نعمتیں و راحتیں عطا فرما. بار لہا چہاردہ معصومین علیہم السلام کے جوار میں مرحومین کو جگہ عنایت فرما. بار لہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. بار لہا مرحومہ کی بہترین حوالے سے اخروی خدمت کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بار لہا ہم سب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، انبیاء اولیاء اوصیاء کا واسطہ بار لہا ہم سب کو بھی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اعمال کی طرف نظر کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار لہا دنیا سے جانے سے پہلے چہاردہ معصومین علیہم السلام کی زیارت نصیب فرما. کلمہ طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.